السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی جس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک بزرگ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک کلام پڑھا۔ کلام پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ قبر مبارک سے باہر نکالیے، تو وہ ہاتھ مبارک سب نے دیکھا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اس ہاتھ کو 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ تو جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اس پر ایک دیوبند کا ہی ایک نام نہاد مناظر خضر حیات بکروی، وہ بھی اس پہ گفتگو کرنے لگا، تو اس نے اپنے ہی شیخ الاسلام کو زندیق کہہ دیا اور طرح طرح کی باتیں کی۔ تو یہ دونوں ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ حوالہ کہاں کہاں موجود ہے اور یہ زندیق کا فتویٰ جو ہے وہ کس کس پر جاتا ہے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے۔ بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی، لیکن سارا سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے۔ تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں۔ فَامْدُدْ يَدَيْكَ لِكَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي، تو یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا، اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میرے سامنے ظاہر ہو۔ یہ اپنی اصلاح کے تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک چوما اور اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ تو ابھی وہ شخص جو اس کا انکار کر رہا ہے، اب ذرا اس کی گفتگو سن لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ آج میں وقت نہیں، تفصیل کسی وقت کروں گا۔ کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا، میں حیران ہو گیا، جس کو شیخ الاسلام بولتی اور کوئی اس کو بڑا متقی اور تقی کہتا ہے، کانا تقیہ، اور بڑا مفتی صاحب ہے اور سب اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ وہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب، اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب دور تھا
तो अपना जिस्म भेजा, अपना रूह भेजा करता था सलाम के लिए, और अब आपके रोजा पे आके मैंने जिस्म को हाजिर किया है, लिहाजा मेहरबानी फरमाओ हाथ बाहर निकालो ताकि मैं मुसाफहा कर लूं। तो आपने अपना हाथ मुबारक बाहर निकाला और उस बुजुर्ग ने मुसाफहा किया। हजारों आदमियों ने देखा तो इंतहाई लिहाज के साथ कराची के मुफ्तियों से मेरा सवाल है कि इस वाकया की सही सनद पेश करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेखुल इस्लाम और हजरत अकदस कहलाते हुए कि मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हो, और झूठ भी ऐसा कि किस हदीस में वाकया आया कि मुअर्रिखीन लिखते हैं। तो कौन सा झूठ है जो मुअर्रिखीन ने नहीं लिखा? और मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि जिस आदमी को हम बड़ा मोतदिल समझते हैं बाकी मौलवियों में से, मुफ्ती तकी, ये वो बयान कर रहा है। तो इसलिए गुजारिश मुफ्ती तकी की खिदमत में भी ये है कि आप इतने बड़े मुफ्ती होकर ये झूठ बोलते हुए खुदा से नहीं डरे? तुझे अपनी आखिरत का कोई फिक्र नहीं हुआ? ऐसे झूठ खुराफात बकते हुए तेरे इन झूठों दूसरे जो आम जिनकी मिसाल का मसल कल्ब है वो झूठ बोलते, तो उनके झूठ की तो हैसियत नहीं। लोग तुम्हें तो जस्टिस भी कहती हैं, और कराची के मौलवी तुम्हें शेखुल इस्लाम भी कहती हैं, हजरत अकदस भी कहती हैं, और तुम मिंबर पे ये झूठ बोल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक निकला। कम अज कम हम तो तालिब इल्म हैं, फतावा उलमाए बलदिल हराम उठा के देख। फतावा उलमाए बलदिल हराम में यह सवाल हुआ कि बाद लोग कहती हैं कि फलाना बुजुर्ग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोज़े अक़दस से निकाला, तो ये कैसा वाकया है? तो फतावा उलमाए बलदिल हराम में साफ लिखा है ये जिंदीकों की बात है, कोई मुसलमान ये बात नहीं कर सकता। अब ऐसे झूठ जिस पर हम इतने ही कह सकते हैं कि अल्लाह मुफ्ती साहब को रुजू की तौफीक दे कि इतने बड़े मुफ्ती होकर आपकी इन तकरीरों से अवामुन्नास का सत्यानाश होगा, वो गुमराह होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि अगली बयान में इससे रुजू करें और साफ कह दें कि मुझसे गलती हुई है, ये वाकया साबित नहीं। जैसे कि नाज़रीन आपने दोनों की बात सुनी कि क्या क्या कहा गया है। एक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक बाहर आया, और एक ने कहा कि यानी अपने ही उसने बड़े बुजुर्ग को जिनकी थोड़ी ताज़ीम भी कर रहा था, पहले बाइज़्ज़त कहा और ये कहा कि मैं एहतराम से करता हूँ, लेकिन उस एहतराम में उसने तकी उस्मानी को क्या क्या अलकाबात दिए। नंबर एक झूठा भी कहा, आप तरह वीडियो को दोबारा गौर से देख सुने। तो फिर दूसरे नंबर पे बेशर्म कहा, फिर कहा कि मिंबर पर बैठ के झूठ बोलते हो, यानी मज़ीद एक और ऐब उसका गिनवाया। फिर कहा कि मैं तो समझता था कि ये एक मोतदिल किस्म का इंसान है, ये तो यानी गैर मोतदिल कहा, और प्लस आखिरत को भूलने वाला, यानी तुझे आखिरत की भी याद ना आई, और उसके साथ कहा है कि खराफात बकता है। नंबर 7 पे इसने कहा कि वो ज़िंदीक है, और फिर कहा कि ये बात कोई मुसलमान नहीं कर सकता, और ये सब कहने पर कहा कि तू गुनाहगार भी है, और नंबर 10 तू अवाम को गुमराह करने वाला है। यानी ये इतने ज़्यादा अलकाबात उसने अपने सोकाल्ड शेखुल इस्लाम को कहा दिए, और कहा कि तुम जस्टिस भी से और अवाम के सामने कैसी बातें करते हो। तो नाज़रीन हकीकत में तो ये बात सिर्फ तकी उस्मानी नहीं लिखी, इसको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने भी नकल किया, इसको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़विया में नकल किया, इसको देवबंदी मौलवी मौलाना ज़करिया कांदलवी उन्होंने फ़ज़ाइल अमाल के बाब फ़ज़ाइल दुरूद में नकल किया, और इसको मौलाना अशरफ अली
اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب اضافۃ الیومیہ جلد 5 میں نقل کیا۔ تو اس کا یہ جو بیان ہے، یہ جو بس عیب اس نے گنوائے ہیں، تو اس میں تو کوئی بھی نہیں بچتا، یعنی کہ زندیق تو اشرف تھانوی بھی کہلائے گا، زندیق فضائل اعمال والا بھی کہلائے گا، اور معاذ اللہ زندیق ان کو بھی کہہ رہا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ مزید میں آپ کو اس کے حوالہ جات کتابوں کے نام اور ان کے صفحات بھی صاف بتاتا ہوں۔ یہ جی حاوی الفتاوی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو اس کی جز ثانی میں صفحہ نمبر 446 اور 447 پر یہ واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درج فرمایا ہے۔ تو ایک یہ بزرگ ہو گئے جنہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ مزید دیکھیے دوسرا حوالہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 370 پر لکھتے ہیں کہ جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی۔ یہ زیارت کا وقت ہے، میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس بڑھائے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کی طرف نکلا جس کو آپ نے چوما۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کی نصاب کی کتاب فضائل اعمال، جس کے جو مصنف ہیں مولانا زکریا کاندلوی صاحب ہیں، تو وہ باب فضائل درود شریف کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا جو سن ہجری ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 555 ہجری کا ہے۔ 555 ہجری میں یہ واقعہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ سنے سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شیر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 790۔ اب حوالہ پیش خدمت ہے الاضافۃ الیومیہ ملفوظات حکیم الامت کے نام سے ایک کتاب ہے جو مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہے۔ تو صفحہ نمبر 244 پر آپ نے اس واقعہ کو تھوڑا تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اتنا نور نکلا اس ہاتھ نکلنے سے کہ سورج بھی ماند ہو گیا، اور اس وقت 90,000 آدمی کا مجمع تھا جس میں بڑے بڑے کتب اور غوث ابدال اور اوتاد بھی موجود تھے۔ خضر حیات بکروی کے اس بیان کی وجہ سے اس کے اپنے 3 مولوی یعنی تقی عثمانی، اشرف تھانوی اور زکریا کاندلوی وہ اس زد میں آتے ہیں۔ تو اس کا جواب دینے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی اس نے یہ زندیق کا فتویٰ لگایا۔ اگر وہ اپنے علماء پر لگاتا ہے تو ان کا اپنا مسئلہ، لیکن جب علماء حق کو بیچ میں شامل کریں گے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔